قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن طرحها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ساری کشاکش تو محبتوں ہی کی ہے۔ ایک یہ محبتیں ہیں جو ہمیں کھینچ رہی ہیں، 5 محبتیں رشتوں کی، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار۔ 3 محبت مال کی، تمہارا وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے بڑی محنت اور مشقت سے، تمہاری وہ بلڈنگیں جو تم نے کھڑی کی ہیں وہ جو بڑی محبوب ہیں جائیدادیں اور حویلیاں جو بنائی ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار اور پروفیشنل کیریئرز جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ اسٹیبلش کیے ہیں۔ اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو، فتربصوا، جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اب اس میں ذرا نوٹ کیجئے، فتنے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ فتنے کی نسبتیں بھی وہی ہوں گی جیسے ہر عمل کے 2 کمپوننٹس ہیں، شکر کے دو پہلو ہیں۔ شکر اللہ کا ہے حقیقتاً، لیکن انسانوں میں سے جو بھی آپ کے ساتھ خیر کرے ان کا بھی شکر کرنا ہوگا۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ اسی طریقے سے جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہیں، کاسب اعمال آپ ہیں، خالق اعمال اللہ ہے، ہوگا تبھی جب کہ اللہ کا اذن ہوگا۔ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، برائی کی، اس نے جو بھلائی برائی اپنے لیے کمانی تھی کما لی، تم پر جو کچھ آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اسی طرح فتنہ کہیں کسی دشمن کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہیں ابو جہل کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہیں منافقوں کے ذریعے سے آ رہا ہے، کہیں اپنے دوستوں کی طرف سے آ رہا ہے، ہوتا ہے اپنوں کی طرف سے آتا ہے، اپنے چچا کی طرف سے، ابو لہب کی طرف سے آ رہا ہے۔ کتنا بڑا آپ ذرا اندازہ کیجئے، قبائلی زندگی کا تصور کیجئے، 2 بیٹیوں کو بیک وقت طلاق ہو جانا، کیا صدمہ ہوا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آ کر وہ بد زبانی کر کے گیا ہے جس پر کہ بد دعا دی ہے حضور نے، اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ چنانچہ وہ عتبہ یا عتیبہ، یہ 2 بیٹے تھے جن سے رشتہ تھا، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن رشتہ ہی، اس میں تو اصل میں شے رشتہ ہی ہوتی ہے، نکاح بھی تو رشتہ ہی ہے نا، ایک قول و قرار ہو گیا، اصل میں تو پھر رخصتی ہے جو شادی کہیں گے آپ۔ تو وہ ہو چکا تھا، طلاق دی دونوں۔ تو پھر اسے شیر نے پھاڑا ہے جبکہ وہ ایک قافلے میں واپس آ رہا تھا شام سے، تاجر تو تھا، تو اللہ حضور کی بد دعا تھی، تو اپنوں کی طرف سے آتا ہے، لیکن آپ سمجھ لیں من جانب اللہ آ رہا ہے، یہ فتنہ اللہ کی طرف سے، مجھے آزمانے والا وہ ہے، اس میں کہاں یہ دم تھا۔ کیا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، چرخ میں کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری کا، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ یہ آسمان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، فلاں میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، فلاں میرا کیا امتحان لے سکتا ہے، میرا امتحان لینے والا تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ ہے، وہ ہے ممتحن۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ فتنہ، اس کی بھی 2 نسبتیں ہیں، بلکہ فتنے میں ایک تیسری نسبت ہے، یہ سورہ حدید میں آئے گی، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ان کی محبت کو تم نے حد اعتدال سے تجاوز کرنے دیا ہے اپنے دل میں، تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا۔ سب سے زیادہ یہی تکرار کے ساتھ آیا، چنانچہ سورہ منافقون جو ہے اس سورہ تغابن سے متصلاً قبل کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے، اور اس کے دوسرے رکوع کی آیت یہی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اہل ایمان غافل نہ کرنے پائیں تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جو یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں رہے گا۔ یہی اموال و اولاد ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، ایک ایک حرف پر جی چاہتا ہے
زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے. یہاں بھی واللہ عندہ اجر عظیم حسر ہے. جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے اجر بڑا. تمہاری توقعات اولاد سے نہ ہو، دنیا سے کسی سے کوئی توقع نہ رکھو. اقبال کا بڑا پیارا مصرع ہے، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. امیدیں جتنی کم ہوگی اس دنیا میں امیدیں، اتنا ہی انسان مطمئن رہے گا. اسی کو ہندوستان کے ہندوؤں کے فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ، کام کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اسے کہتے ہیں کرما یوگا. ان کے ہاں سلوک کے 3 راستے ہیں بڑے بڑے. ایک ہے جنان یوگا کہ انسان علم کے راستے سے، معرفت کے راستے سے، نوسس کے راستے سے، اس میں بھی جی ہے اگرچہ بولتا نہیں ہے، گنوسس نہیں، نوسس، معرفت کے راستے سے اللہ کے قریب جائے آدمی. ایک ہے بھکتی مارگ یا بھکتی یوگا کہ عبادت اور تسبیح اور یہ نیکی اور پارسائی، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا. ایک ہے کرما یوگا یا کرما مارگ. ایک سلوک یہ بھی ہے، ایکشن، محنت، بھاگ دوڑ. لیکن یہ ایکشن، کوئی شخص ہے کماتا ہے، بہت کما سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، لیکن اس کمائی کو اب لگائے اللہ کے لیے، تو یہی کمائی جو ہے یہی اس کے لیے سلوک بن جائے گی. اگر اس دولت کو اپنی عیش کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے اور اپنے فخر کے لیے بنیاد بنا لیا تو یہی لے ڈوبے گی. یہی محنت، اور یہی محنت جو آپ نے اس میں بھاگ دوڑ کی ہے، یہی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن حضرت عثمان کا سا کردار اختیار کیجئے، عبد الرحمن ابن عوف کا سا کردار اختیار کیجئے، مال کمائیے، کاروبار کیجئے، لیکن پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے دیجئے. بعض لوگوں کے اندر یہ ہے، وہ نہ بھکتی کا مزاج ہے، سنما رہے قلندر صدر بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. اے اللہ مجھے یہ رسم پارسائی تو بڑی دور کی لگتی ہے، مجھے تو کوئی ایسا راستہ، قلندری کا راستہ میرے لیے کھول دے. تو کئی راستے ہیں، کوئی ایک راستہ نہیں ہے اللہ کے تقرب کا. علم اور معرفت کے ذریعے سے، بھکتی اور نیکی اور عبادت اور زہد اس کے راستے سے، اور نمبر 3 ایکشن، کرما مارگ. لیکن اس میں ڈیٹیچمنٹ، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو بالکل. اگر اپنے نفس کی کوئی اس کے اندر جو ہے آمیزش ہو گئی تو گئے، ختم ہوئے. تو یہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. میں عرض کر رہا تھا طول عمل، امیدوں کا دنیا میں کم کر دینا، توقعات غیر اللہ سے منقطع کر دینا. اور اس سے کس قدر سادہ ہو جاتا معاملہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب. کیا کسی کا گلہ کرے کوئی؟ مت رکھیے توقع، مت امیدیں باندھیے اللہ کے سوا کسی سے. واللہ عندہ اجر عظیم، یعنی محنت کرنی ہے اللہ کے لیے کرو، بھرپور بدلہ تمہیں ملے گا. وہ تمہاری قیمت دے سکتا ہے. انسان جیسی شے وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. وہ حدیث پھر یاد کر لیجئے، کل نفس یغدو فبائع نفسہ. ہر شخص جو صبح ہوتی ہے انسان کی، شام تک وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنی قوت، اپنی ذہانت، اپنی فطانت بیچ رہا ہے. لیکن کسی نے گھٹیا چیز پہ بیچ دی، کسی نے بڑھیا قیمت حاصل کر لی، اونچی قیمت حاصل کر لی. دیکھو تمہاری سب سے بڑی بولی کون لگا سکتا ہے؟ اللہ بھی تو خریدار ہے نا. اس سے بڑی قیمت کوئی دے سکتا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا کسی حقیر سے معاوضے کے عوض. یہ تمہارا چوائس ہے. تم کیوں نہیں اللہ کی بولی جو ہے اللہ کے ہاتھ بیچو اپنے آپ کو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ بھی تو بولی لگا رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کی بولی ادھار ہے. فرق صرف یہ ادھار کا ہے، یہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، آخرت میں ملے گی. یہاں نہیں. یہاں تو دے دو سب کچھ، لگا دو، کھپا دو، اپنے آپ کو صرف کر دو، خرچ کر دو، اور قیمت ملے گی وہاں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ امتحان ہے یقین کا، ایمان کا. اگر ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر اور اس کے وعدے کی سچائی پر تو وہ سب اس ادھار کے اوپر بھی آدمی جو ہے